Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کے لفظ کو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے، اور اس کی بہترین ٹرانسلیشن جو بنتی ہے نا، میری ناقص رائے میں وہ بنتی ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی تمہارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ آئیڈیل پرسنالٹی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر شخص کو کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کسی کو آئیڈیل نہیں بناتا نا، ڈکلیئر نہیں کرتا، تو وہ غیر شعوری طور پہ کسی کو آئیڈیل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے کوئی ایکٹر بڑا پسند ہے، وہ غیر شعوری طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بال کیسے بناتا ہے، یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اچھا اس کا سٹائل بولنے کا، کہ وہ اس کو کاپی کر لیتا ہے۔ جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے۔ کسی کھلاڑی کے بارے میں اس کا گمان ہے، اس کو بہت پسند ہے، تو یہ ان انٹینشنلی اس کو کاپی کرنے لگتا ہے۔ چاہے زبان سے ہی نہ بھی کہہ رہا ہو کہ میرا آئیڈیل ہے، لیکن کاپی کرے گا جس کو بہت پسند کرتا ہے۔ ابھی پیچھے ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر سب سے زیادہ پسند اللہ کے نبی کو کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہونا چاہیے، اور تمہیں انہی کو فالو کرنا چاہیے، اور تمہیں انہی کی کاپی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کی ہر شے میں اگر آپ کاپی کریں گے، نقل ماریں گے، تو یہ پسندیدہ شے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کی اور نقل کی، یعنی ان جیسا بننے کی کوشش کی، ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کی، تو اس سے زیادہ پسندیدہ بات ہوگی۔ لہذا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ کیوں بہترین آئیڈیل ہے؟ کیا لاجک ہے اس بات کے پیچھے؟ ایک شخص تاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتائیں گے کہ تجارت کیسے کرنی، آپ کی سیرت سے مل جائے۔ ایک شخص باپ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے مجھے اپنے بچوں سے کیسا بیہیو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا کہ باپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بھائی کوئی جرنیل ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ میں نے جنگ کیسے لڑنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسے بھی رہنمائی مل جائے۔ ایک جج ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کیسے جو ہے نا ججمنٹس دینی ہے، کیسے فیصلے کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی مل جائے گا اس کو۔ ایک معلم ہے، وہ کیسے لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے اور کیسے دین کی طرف دعوت دینی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل جائے گا۔ قاضی ہو، سپاہ سالار ہو، فاتح ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی سسر ہو، کوئی داماد ہو، کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ بات اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بخوبی مل جائے گی۔ اتنی جامع سیرت اور دنیا میں کسی شخص کی نہیں ہو سکتی۔ درویشی بھی ملے گی آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں، اور جرنیلی بھی ملے گی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدنی زندگی، مدنی سیرت۔ بڑا ایک کمپیکٹ پیکیج ہے، بہترین۔ اور تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں حضور کو آئیڈیل بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کا طلبگار ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا۔ بس اسی میں نجات ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ اس کو نبھانا شروع کر دیا، تو اسی میں سارے مسئلوں کی نجات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس دن میں نے بڑی طویل ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی شکوہ لکھی، ٹھیک، بندے کی طرف سے اللہ سے شکوے بے بہا کر دیے، پھر کچھ عرصے کے بعد جواب شکوہ لکھی، اور پوری جواب شکوہ میں، یعنی جو شکوہ میں سوالات کیے گئے تھے نا، جواب شکوہ میں جوابات۔
شکوہ میں کہا تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ ہم نے. اب جواب شکوہ میں کیا آ رہا ہے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. جواب 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 جواب. ساری ایلیگیشن جو شکوہ میں ایک بندہ اللہ پہ لگا رہا ہے، جواب شکوہ میں ایک ایک ایلیگیشن کو اسی ترتیب سے جواب آ گیا. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا؟ اتنی بڑی جواب شکوہ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کرنا کیا ہے. ایک آخری شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت مسلمہ کے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے. اگر 4 دانشور ٹاک شو میں بیٹھ جائے نا اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، تو وہ جتنی مرضی گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں نا، اس کے جواب میں اگر اقبال کا یہ آخری شعر پڑھ دیا جائے تو اکانومی کا حل آپ کو مل جائے گا. 4 دانشور بیٹھ گئے، اچھا جی معاشرے میں سے بے حیائی کیسے ختم ہوگی؟ ایک شعر پڑھ دو اقبال کو. 4 دانشور بیٹھ گئے، مسلمانوں کو عزت کیسے ملے گی؟ گھنٹوں گفتگو ہو رہی. یہ ایک بات نہیں کر رہے وہ، افسوس کے ساتھ، الا ماشاء اللہ. وہ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ پر آ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یا ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے بن جاؤ. دنیا کی مال و دولت تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ہم لوح و قلم بھی تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے کہ اپنی تقدیر خود لکھو. لیکن اس کے لیے حضور سے وفا کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی، فالو کرنا پڑے گا، کاپی کرنی پڑے گی، نقل مارنی پڑے گی. اب دنیا کا کوئی مسئلہ آپ لے لیں اور اس کا جواب دیکھنا ہو تو اس ایک شعر میں دیکھیں. فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب ایمان والوں نے لشکر کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا. یعنی وہ گھبرائے نہیں بلکہ انہیں یقین ہو گیا کہ اچھا لشکر آ گئے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. کیسی عجیب بات. اور بڑے بڑے لشکر دیکھ کر اور ان کے ہتھیار دیکھ کر اور اسباب دیکھ کر وہ گھبرا نہیں رہے، بلکہ وہ دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری اور بڑھ گئی. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے وہ جواں مرد. کیا پیاری آیت ہے. وہ جواں مرد بھی ہیں ایمان والوں میں. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس کا اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال قربان کر چکے، اپنی جانیں قربان کر چکے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پھر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے. کوئی تو ایسے ہیں جو اپنی جانیں لوٹا چکے، اور کوئی ایسے ہیں جو آنکھوں میں ہاتھ دیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. کیوں رو رہے ہو خالد؟ اور خالد کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں جس دن سے ایمان لایا ہوں ایک جنگ ایسی نہیں تھی جس میں میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہ نکلا ہوں، لیکن میں اس بات پہ رو رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے میری قسمت میں شہادت کیوں نہیں لکھی، مجھے آج بستر پہ موت کیوں آ رہی ہے. میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ لگا ہو، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں ملی، میں رو رہا ہوں. تو کہنے والے نے کہا خالد یہ تیری بد نصیبی نہیں ہے، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر تجھے کوئی قتل کر دیتا تو تاریخ لکھتی کہ کسی کافر کے ہاتھوں اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس لیے تجھے شہادت نہیں. لیکن بستر مرگ پہ ایک لیٹا ہوا شخص رو رہا ہے کہ مجھے بستر پہ موت کیوں آ رہی ہے، کیوں آ رہی. اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہم کہتے ہیں جی بس بستر پہ ہی موت آئے کسی طریقے سے، کہیں اللہ کے راستے میں نکلنا نہ پڑ جائے. تو ان
میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ایسا ہے جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی بدلا نہیں ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، وہ کوئی بھلائی نہیں پا سکے. 1 مہینے کا محاصرہ کیا، اتنا مال خرچ ہو گیا، اتنا کھانے پینے خوراک کا بندوبست کیا، کوئی کچھ نہیں ملا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، وہاں سے شکست کھا کے واپس لوٹنا پڑا. وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ میں کافی ہے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اللہ نے اتار دیا انہیں جنہوں نے مدد کی تھی، ان اہل کتاب کو جنہوں نے مدد کی تھی، من صیاصہم، ان کے قلعوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال لیا. فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہوتے. وتعصرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. غزوہ احزاب ہوا، جب وہ کفار کا لشکر تیار ہو کے آ گیا تو بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا. یہ بنو قریظہ والے وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مشرکین مکہ آ گئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ الائنس کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بد عہدی کے مرتکب ہوئے. اب جب غزوہ احزاب میں مشرک بھاگ گئے سارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 1 مہینے کے محاصرے کو کاٹ کر واپس گھر لوٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم پر ہتھیار بندھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہتھیار آپ کیوں اتارتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اللہ کے فرشتوں نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیوں اتار رہے؟ ابھی آپ ایمان والوں کو حکم دیں، ابھی تو بنو قریظہ سے حساب کتاب پورا کرنے والا رہتا ہے، ابھی ادھر جائیں گے. جی ادھر گئے بہرحال، اور پھر بنو قریظہ والوں کو یعنی گھیر لیا، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، ہتھیار ڈالے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب تمہیں کیا سزا دی جائے؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، ہمارے ایک سردار ہے، اوس کے سردار، قبیلہ اوس میں، وہ اب اسلام لا چکے ہیں، وہ پہلے ہم میں سے تھے، ان کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. آپ سعد سے پوچھ لیں، جو فیصلہ سعد کرے گا ہم قبول کریں گے. انہیں یہ تھا کہ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں اور پہلے ہمارے سردار رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں، تو ہمارے لیے ذرا نرم گوشہ رکھیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں تورات کی روشنی میں فیصلہ دوں؟ کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، ہماری کتاب ہے، اسی کی روشنی میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیں، اور فیصلہ کرنے والے بھی آپ ہو، یعنی جج بھی اپنا اور وہ جو کتاب ہے جس میں سے فیصلہ ہونا وہ بھی اپنی. تو بڑا اچھا پیکج ہو گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تورات کھولی اور تورات میں نے ان پر پڑھا کہ جو لوگ بد عہدی کے مرتکب ہوں ان کے تمام جوانوں کو قتل کر دیا جائے، لہذا ان کو قتل کریں. بڑے غور سے سمجھ لیں میرے بھائی، یہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم. بنو قریظہ کے جو مرد تھے جوان، ان کو باہر نکالا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان کے املاک پہ قبضہ کیا گیا، ان کی بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ یعنی غلام بنایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ سے سوال کرے کہ جی کسی آدمی کو قتل کرنا کیسا ہے، تو آپ کہیں گے تو بہت ہی غلط بات ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف. پھر وہ آپ سے کہ اچھا کسی بستی کے سارے مردوں کو قتل کر دیں تو وہ کیسا ہے، آپ کہیں گے تو بہت ہی بروٹل قسم کا ایکٹ ہے، بڑی ناانصافی ہے. ٹھیک، وہ آپ سے کہے گا تو آپ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ یہی نہیں کیا، آپ کے نبی نے یہی کیا نا، ایک بستی کے سارے مردوں کو نکال کے قتل کر دیا. کتنا بروٹل ایکٹ ہے. تو یاد رکھیں فوراً صدیق اکبر بن جائے، فوراً صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا ہے. کوئی دنیا کو اور آدمی کرے گا تو شاید جسٹیفائڈ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بالکل جسٹیفائڈ ہے.
بھائی جج انہوں نے اپنی مرضی سے چنا, قانون جس سے فیصلہ ہونا ہے وہ قانون انہوں نے اپنی مرضی سے چنا, اور پھر جو فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا پڑا, بالکل جسٹیفائڈ ہے. تو یہ وہ ذلت آمیز شکست تھی جو انہیں برداشت کرنی پڑی. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل ازواجک, اپنی ازواج سے فرمائیں, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو, فتعالین امتعکن, آؤ میں تمہیں کچھ سامان دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور میں تمہیں بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. جو دنیا کی چیزیں چاہیے لو اور چلیے. اس میں ہرگز ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ آنے پائے کہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کہ کہیں خدا نہ خواستہ دنیا کے بارے میں ان کے اندر کوئی اٹریکشن موجود, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ ایک بڑی جنرل بات ہے. جنرل بات یہ ہے کہ مرد جو ہے نا, بہرحال اس طرح سے اس کے اندر فیلنگز یا ایموشنز نہیں ہوتے. خواتین کے اندر کمپیریزن کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, اور یہ خواتین ہی ہوتی ہیں گھر کی یعنی جو بیٹھ کے کمپیریزن کرتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں وہ فلاں دی بڈی نے نوی فریج لے لی ہے تو مینوں بھی لے کے دیو. ہوتا ہے نا یہ کمپیریزن کا. لہٰذا انہیں کہا گیا کہ تم یہ دیکھو تمہارا شوہر کوئی عام آدمی نہیں ہے, تمہارے شوہر کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی. لہٰذا اب تم اس سے ڈیمانڈز نہیں کرو گی, اور اگر تمہیں ڈیمانڈز کرنی ہے اور اگر تمہیں دنیا کی کوئی اٹریکشن تم میں موجود ہے تو پھر ایسا کرو جو دنیا کا سامان چاہیے لو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ. یہ تو وہ عورتیں تھیں, وہ مقدس اور پاک باز عورتیں جو کہ ہر لمحے اس کو اپنی سعادت سمجھا کرتی تھی کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رکھا ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے تم میں سے نیک بیویوں کے لیے بہت شاندار بدلہ تیار کر کے رکھا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی ازواج صلی اللہ علیہ وسلم, مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, جس نے تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا, یضاعف لها العذاب ضعفین, اللہ اس کے عذاب کو دگنا کر دے گا, دگنا کر. اب ذرا سمجھیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ازواج مطہرات سے کسی قسم کی بے حیائی کے ارتکاب کا کوئی احتمال اور اندیشہ نہیں ہے, کسی بھی قسم. یہ بیسیکلی ایک وارننگ لیٹر تھا, ٹھیک, کہ بھائی ایسا نہ ہو جائے. اور یہ کیوں وارننگ لیٹر ایشو کیا گیا اس کی وجہ بھی سمجھ لیں. وجہ یہ ہے کہ امت کے مردوں کے لیے تو آئیڈیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے پڑ گیا ہے نا, اسوۃ حسنہ. امت کے مردوں کے لیے تو ابو بکر, عمر اور عثمان و علی آئیڈیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. امت کی عورتیں کیا کریں گی؟ ان کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کو. لہذا جو آئیڈیل ہے نا اس کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ذرا سا بھی کوئی ایکٹ اس سے ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو لوگ اسے اس وجہ سے آئیڈیل ماننے سے انکار کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بے حیائی کے ایک ذرے کا بھی ارتکاب نہیں ہوا, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میں نے اسے آئیڈیل بنانا ہے امت کی عورتوں کے لیے اس عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القا نہیں کیا کہ عائشہ بے گناہ ہے. قرآن میں 11 آیتیں نازل کر کے بتایا کہ کل کو کوئی گوسپ کرنے والا عائشہ کے بارے میں گوسپ نہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ, اور جس نے تم میں سے اللہ کی فرما برداری کی, وَرَسُولِهِ, اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور اچھا عمل کیا, نُعْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن, ہم اسے اس کا اجر دیں گے دگنا کر کے, وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا, اور اس کے لیے عزت والا رزق بھی موجود ہے. یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں,
تمہیں اللہ نے بہت اونچے درجے دیے ہیں، بہت اونچے مقام پہ تمہیں رکھا ہے، آئیڈیل بنایا ہے تمہیں. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں وہ لالچ کر بیٹھے وہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے. وقلنا قولا معروفا، اور کہو صرف بھلی بات. وقرنا فی بیوتکن، اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ڈائجسٹ کرنا بہرحال دور حاضر کی عورت کے لیے بڑا مشکل ہے. وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ہمارے یہاں طبقہ سیکولر لبرل کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں، یہ قید کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے. یہی بات ہے بھائی، مولوی نہیں کرنا چاہ رہا، کون کرنا چاہتا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اللہ نے عورت کے لیے جو اس کی مملکت، اس کی ریاست بنائی ہے نا، جس مملکت اور ریاست میں اللہ نے اسے اتھارٹی دی ہے، وہ اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں. اللہ نے اسے معاش کی ذمہ داری نہیں دی. اچھا، مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے. مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے اپنے معاشرے میں زیادہ شادیوں کا دروازہ کر دیا بند. ٹھیک، جب شادیوں کا دروازہ بند ہو گیا تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے کوئی شخص دنیا میں موجود ہے ہی نہیں. کون کرے گا؟ ایک مطلقہ ہے، اس کا کیا مقام ہے آج کے معاشرے میں؟ ایک بیوہ ہے، اس کا کیا مقام ہے آج کے معاشرے میں؟ کوئی بھی نہیں. اچھا، اب ایسا کریں گے کہ اب جس باپ کے گھر میں بیٹی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے پڑھائے لکھائے. اس لیے اب آج کے دور کے یہ جو باپ ہے نا، ان سے پوچھیں اپنی بیٹی کو کیوں پڑھاتے لکھاتے ہو؟ اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اللہ نہ کرے کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر یہ بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو یہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکے. اللہ نے عورت کو ڈیپینڈنٹ بنایا تھا، آپ نے پہلے اس کی ڈیپینڈنسی ختم کی، اس کے بعد اسے انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے آپ نے کارروائی شروع کر دی. میں عورتوں کی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن عورتوں کی تعلیم ان کو شعور دینے کے لیے، ان کو گھر چلانے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، انہوں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے. یہ کام اللہ نے مرد سے نہیں لیا، نسلوں کی تربیت کرنی ہے ایک عورت نے. ایک مرد سیدھا ہو تو وہ خود سیدھا ہوا ہے، اور ایک عورت اگر صحیح ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے تو اس کی نسل سیدھی ہوگی. یہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے عورت کو دی. ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم کریں گے یہ کہ اپنی بیٹی کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. اچھا، اس کا الٹا قصور یہ ہوا کہ پہلے یہ تھا کہ شاید وہ ایکسیڈنٹلی بیوہ ہوتی یا مطلقہ ہو جاتی. اب کیا ہوا؟ ہم نے اس عورت کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنا دیا کہ اب وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے، اور معاشرے میں ہم نے وہ چال چلن ایسا بنایا. آپ کبھی کس دن اخبار کھولیں، اگر آپ نے میری بات کی تصدیق کرنی ہے، اگر کہیں جاب ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے نا، تو اس کے نیچے آپ کو کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ مرد حضرات اپلائی کریں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. وہاں لکھا ہوگا فیمیلز آر انکریجڈ ٹو اپلائی. یہ لکھا ہے نا. مرد آئے گا تو اسے وہ مراعات نہیں ملیں گی، وہ تنخواہ نہیں ملے گی جو عورت کو دیں گے. اچھا، اب سسٹم یہ بنایا، بڑی عجیب بات ہے. میں نے فیصل آباد میں یہ کیس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نام نہیں لے رہا، وہ لوگ یہاں موجود نہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیں. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے ایک کیس دیکھا کہ ایک صاحب ایسے تھے جو پولیس میں SHO تھے، اور ان کی بیگم صاحبہ انہی کی DSP تھی. آپ ہنس اس لیے رہے ہیں کہ SHO DSP نہ بھی ہو، رشتہ کم و بیش ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک. لیکن یہ بہرحال ایسا ہی تھا. وہ صاحب SHO ہے اور بیوی کیا ہے؟ DSP ہے. اب وہ SHO صاحب جو ہے وہ اس کو جو ہے دفتر میں کھڑے ہو کے سلیوٹ پیش کر رہے ہیں. کر دیا نا ہم نے سارا گھر کا نظام برباد. اب اس کو پتا ہے کہ گھر بیسیکلی کیسے چل رہا ہے، گھر کو چلانے کے اندر زیادہ کون انویسٹ کر رہا ہے؟ وہ تو بیوی کر رہی ہے. اور اب وہ بڑا تنک کے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ دینی ہے طلاق تے دے چھڑ، میں نے کوئی فرق نہیں پہنتا.
اور مرد جسے اللہ نے قوام بنایا ہے، اگر اس میں اتنی سی بھی غیرت ہے نا، اتنی سی بھی، تو کہے گا جا دفع ہو جا، مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں۔ گھر ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس عورت کو اللہ نے تابعدار بنایا تھا، فرما بردار بنایا تھا، محبت کرنے والی بنایا تھا۔ ہم نے عورتوں میں، یہ آپ اس جملے کا برا نہ بنائیے گا، ہم نے باقاعدہ پالیسی کے تحت عورتوں میں مردانہ خصوصیات پیدا کیا ہیں۔ ہم نے عورتوں کو مرد کے برابر نہیں کیا، ہم نے عورتوں کو مرد کے برابر کرنے کے لیے عورتوں کو مرد بنا دیا ہے۔ یہ کیا ہے ہم نے۔ بھائی باہر کی گرمی مرد برداشت کرے، مشینیں مرد چلائے، ٹھیک ہے، مٹی باہر کی مرد کھائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ معاش کا ذمہ اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالا ہوا۔ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب جی بڑے خرچے ہیں جی، بڑی مشکل ہے جی، دونوں مل جل کر گھر کا معاملہ چلائیں گے۔ بڑی یہ تو اٹریکٹیو بات محسوس ہوتی ہے کہ مل جل کر گھر چلا رہے ہوں۔ اب مرد بھی گھر چلا رہا ہے، عورت بھی گھر چلا رہی ہے، دونوں جاب پہ گئے ہیں، بچے کس کے پاس ہیں؟ آیا کے پاس۔ آیا نہ آیا تو ہاں، اس نے وہ آیا جتنی بھی سنسیئر ہو جائے، یعنی اتنے بیوقوف لوگ ہیں آئی رکھ لیتے ہیں، آیا نام رکھ دیا، وہ مذکر مونس کا نام وہاں بھی مذکر رکھا ہے آیا۔ جو بھی جتنی بھی مخلص ہو، وہ آپ کے بچوں کو ماں والی محبت نہیں دے سکتی، ماں والی تربیت وہ نہیں کر سکتی، وہ اللہ نے ماں میں ہی رکھی ہے۔ نسلیں برباد کی ہیں خدا کی قسم ہم نے اس پالیسی پہ چل۔ اگر اس کی بجائے یہ عورت گھر میں ٹکنا سیکھ جاتی، ہماری نسلیں سنور جاتی، نسلیں سنور جاتی۔ مجھے پتا ہے فیمنسٹ جتنے بھی ہیں نا، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن آپ یقین کریں جن عورتوں کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا، وہ ساری گھروں پہ رہنے والی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، بغیر شرعی عذر کے تمہارے لیے گھر سے نکلنا مناسب نہیں، اور اگر تم نکلو تو اس کی شرائط ہیں، اللہ نے عائد کی ہیں۔ شرط نمبر 1، تم اپنے محرم کے ساتھ گھر سے باہر جاؤ گی۔ نمبر 2، تم باقاعدہ پردے میں جاؤ گی۔ نمبر 3، تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تم نے جاب کرنی ہے، تم نے مجھے پتا ہے اگلے سوال یہ آنے والے ہیں کہ اچھا بھائی اگر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی تو عورتیں علاج کس سے کرائیں گی؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ جس ادارے میں تعلیم حاصل کرے گی وہاں پہ کوئی بھی کو ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ مرد لے کے جائے، محرم اس کو واپس لے کر، وہ جاب کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے شوق سے کرے، لیکن محرم لے کے جائے گا، محرم لے کر آئے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی شرعی ضرورت ہے، اور اگر معاشرے میں لیڈی ڈاکٹرز پوری ہو گئی ہیں تو ہر ایک کو اس طرح کی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.